آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھیں، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے۔ انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر مقدار میں۔ میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں۔ پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا۔ تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن علی وجہ تقرب، یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا۔ ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں آپ نے فرمایا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصی بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، تو اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں۔ اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی، مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا، تو
آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے۔ وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا، مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے، پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے، ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں، تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، وہ تو شکر گزار بندے تھے، جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا، آگے تم انہی کی نسلیں ہو۔ اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی، اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا، کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے، جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا، تو انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا۔ تو اے ان لوگوں کی ذریت، اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح شکر گزار آدمی تھے۔ تو کیا مطلب؟ تم بھی میری ان آیات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو۔ تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اس میں نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تم ناشکری کرو گے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر ان کو عذاب چکا تھی۔